بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقے بختیار آباد کے قریب مسافر بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 32 زخمی ہو گئے۔ 5 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ راولاکوٹ میں پولیس وین کھائی میں گرنے سے 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ بھارت چاہتے ہوئے بھی پاکستان کا پانی نہیں روک سکے گا، تیاری کر رہے ہیں تاکہ بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاچین میں سیف فریقی اجلاس سے خطاب، کہا کل بھی امن چاہتے تھے، آج بھی امن چاہتے ہیں، مسائل مذاکرات کی میز پر حل کرنے کو تیار ہیں۔ کشمیر اور پانی کے مسئلے پر فوری مذاکرات کی ضرورت ہے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پوری قوم مسلح افواج کے پیچھے متحد تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے دلیری اور آہنی عزم کے ساتھ فوج کی قیادت کی۔ وزیر اعظم نے کہا آذربائیجان، ترکی اور پاکستان مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ امید ہے سیف فریقی اتحاد مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔ ترک صدر نے کہا خطے کا امن تباہ کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے۔ صدر آذربائیجان نے کہا بھارت سے کشیدگی پر ہم نے پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ آذربائیجانی صدر نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا۔ لاچین میں آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب، پاکستان کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا یہ اتفاق ہے کہ آج ہی کے دن پاکستان بھی ایٹمی طاقت بنا۔ آزادی کی تحریک میں جانیں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آذربائیجانی صدر الہام علیوف نے کہا کہ آرمینیا کے خلاف جنگ میں ترکی اور پاکستان نے حمایت کی۔ 44 روز کی جنگ میں ہم نے اپنے 300 شہر آزاد کرائے۔ تینوں ملکوں کا تعلق اب مزید قریبی ہو گیا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ پہلے ہم 2 ملک ایک قوم تھے، اب 3 ملک ایک قوم ہیں۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان اتحاد کی علامت ہیں۔ پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ صدر الہام علیوف کا آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا تینوں ملکوں کا تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ترکی، پاکستان اور آذربائیجان 3 ریاستیں مگر ایک قوم ہیں۔ ہم اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے، دوستی مزید مضبوط بنائیں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ، آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے باہمی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ جو تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط بھی کرے گی، اور مارکہ حق میں فتح کے بعد ان دوروں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک، دوست ممالک پاکستان کی خوشی میں خوش ہیں۔ حالیہ کشیدگی کے دوران بھارت سے واپس بھیجے گئے دونوں بچوں کی آذربائیجان، ترکیہ اور پاکستان کی قیادت متحد اور متفق ہے۔ وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے دوروں سے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے صدر آذربائیجان سے ملاقات میں طے ہوا، اب وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آذربائیجان کے عوام نے ہماری فتح کا جشن منایا۔ انڈیا میں ہونے کی انفارچونیٹلی جو بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نا امید ہو کے آیا۔ آرمی چیف نے مجھے اس کا نوٹس لیا، اور اس کے بعد جو FIC کی ٹیم ہے انہوں نے سرجری پرفارم کی۔ ابھی میرا بچہ کافی بہتر ہے۔ ان کی پھیپھڑوں کی خون کی نالیاں اتنی کمزور تھیں کہ ان کو ہم مکمل ریپیئر ایک سٹیج میں نہیں کر سکتے۔ یہ سرجری ٹوٹل 5 سے 6 گھنٹے میں محیط تھی۔ ان کو وہ پلان دیا جو انڈیا سے بہت بہتر تھا، جو انڈیا کے ڈاکٹرز نے ان کو آفر کیا تھا۔ حالیہ کشیدگی کے دوران بھارت سے واپس بھیجے گئے دونوں بچوں کی AFIC میں کامیاب سرجری۔ عبداللہ اور منسا کے والد شاہد احمد نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا عبداللہ اور منسا کے کیس کا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فوری نوٹس لیا، اور AFIC کے ڈاکٹرز نے محنت سے سرجری کامیاب بنائی۔ شاہد احمد نے کہا کہ وہ خود بھی مریض ہیں۔
शायद सदमा बर्दाश्त न कर पाते। डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की जो काबिल तारीफ है। कमांडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AFIC मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नसीर अहमद सोमरू ने बताया, दोनों बहन भाई अब्दुल्ला और मिनसा इलाज के लिए भारत गए थे। कशीदगी के बायस मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज से इनकार कर दिया था। मोदी के गोदी मीडिया को फिर बड़ी सुबकी का सामना। चीनी दिफाई तजियाकार ने अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में छक्के छुड़ा दिए। चीन के दिफाई माहिर का जनरल बख्शी को तारीख के मुताले का मशवरा। कहा, जनरल बख्शी तारीख का मुताला करें, हकीकत जानें। तिब्बत 800 साल से चीन का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठोस चट्टान की मानंद हैं। पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को दुनिया की कोई ताकत हिला भी नहीं सकती। इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। भारत में दहशत गर्दी हो तो फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। दहशत गर्दी को हकीकत पसंदी से देखें, पहले तह तक पहुंचे। गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के मंसूबे में मुलव्विस भारतीय एहलकारों पर पाबंदी का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को खत लिखा, ट्रंप इंतजामिया कत्ल की साजिश में मुलव्विस भारतीय एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। अजित डोवल भारतीय कौमी सलामती मुशीर तरनजीत सिंधु और रॉ के साबिक सबरा सामंत गोयल के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। अफगान तालिबान ने फितना ख्वारिज को इंतबाह जारी कर दिया। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने तकरीब से खिताब में कहा, अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क ख़ुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क लड़ने वाले मुजाहिद नहीं। एक से दूसरी जगह हमला करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जहाद का ऐलान या इजाज़त सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी ग्रोह या फर्द का नहीं। रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी, इसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। गिरोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर जहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर किया जाएगा। जहाद के नाम पर हमले करने वाले गिरोह शरीयत, अफगान अमारात दोनों के नाफरमान हैं। Not a natural disaster. It is a man-made catastrophe driven by Israel, the occupying powers' unrelenting illegal blockade of Gaza. Words of concern are no longer enough. Time to act, time to prevent genocide is now. The health and medical system has collapsed. It has in fact been systematically destroyed and dismantled. गजा में मजीद कितनी तबाही के बाद सलामती कौंसिल जागेगी? गजा में दिल दहला देने वाली इसराइली बर्बरियत सामने आई है। इसराइल की इमदाद की नाकाबंदी ने गजा में नाकाबिले तसव्वुर इंसानी अलमी को जन्म दिया। खवातीन, बच्चे, डॉक्टर्स खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रही हैं। मजम्मत और तशवीश के अल्फाज काफ़ी नहीं, नस्ल कुशी रोकने का यही वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा करता है। अलजज़ायर के मंदूब ने खान यूनिस के खैमों में जलते हुए बच्चों की तस्वीरें दिखा दी। कहा, शहीद होने वाले बच्चे हमास के मेंबर नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर ने कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आलमी बरादरी ऐलानात नहीं, इक़दामात करे। Dealing with the whole situation in Gaza. We're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation. Did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there? Be honest. Yes, I did. इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान पर हमला न करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान से बातचीत चल रही है, हफ्तों या महीनों में मुआहदा हो सकता है। गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। फरीकैन को जंग बंदी पर इत्तफाक करना होगा। नहीं बता सकता पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं क्या नहीं। जरूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ बैठेंगे। यूक्रेन में जो कुछ हुआ उस पर मायूसी हुई।
اسرائیل کا یمن پر حملہ، عازمین حج کے لیے مختص طیارہ تباہ کر دیا۔ صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں رن وے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکام نے بتایا یمنی ایئر لائنز کا یہ آخری فنکشنل طیارہ تھا جو عمان سے آیا تھا۔ طیارے نے جمعے کو عازمین حج کو لے کر جدہ کے لیے اڑان بھرنا تھی۔ راولاکوٹ میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید 2 پولیس اہلکاروں کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، آئی جی آزاد کشمیر اور پولیس افراد نے شرکت کی۔ گزشتہ روز حسین کوٹ میں پولیس سے مقابلے میں 4 دہشت گردوں نے فائرنگ کے بعد خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں سی ٹی ڈی پولیس سے مقابلے میں قتل، ڈکیتی، رہزنی اور لوٹ مار کی 78 سے زائد وارداتوں میں ملوث ڈاکوؤں کے گروہ کا سرغنہ شیر ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ پولیس پارٹی کے پہنچنے پر ملزم شیر اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران ملزم شیر اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ شیر کی ہلاکت کے بعد ملزم کے ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ گروہ کے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں بجلی کے 27 شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ نیشنل ہائی وے ملیر اور لیاقت آباد میں احتجاج۔ ملیر میں مظاہرین نے قائد آباد آنے جانے والے دونوں ٹریک بند کر دیے۔ پولیس کو ٹریفک تبادل راستوں سے گزارنا پڑا۔ لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے وکیلوں نے ٹائر جلا کر ٹریفک معطل کر دیا۔ روز 2 گھنٹے بجلی دے کر 6 گھنٹے کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ شہریوں کی دہائی، کئی گھنٹے احتجاج کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ بنگلہ دیش ہدف کے تعاقب میں ناکام، سیریز کا پہلا T20 پاکستان کے نام۔ لاہور میں بنگلہ دیش کو 37 رن سے شکست، مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 164 رنز پر ڈھیر۔ حسن علی کی تباہ کن بولنگ، کم بیک میچ میں 5 شکار کیے۔ T20 انٹرنیشنل میچ میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بنے۔ لٹن داس کے 48 اور جاکر علی کے 36 رنز رائے گا۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 201 رنز جوڑے۔ کپتان سلمان آغا کے کریئر بیسٹ 56 رنز، شاداب نے 48 اور حسن نواز نے 44 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ شاداب خان آل راؤنڈر کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ 3 میچ کی سیریز کا دوسرا T20 جمعے کو کھیلا جائے گا۔ تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاک بنگلہ دیش پہلے T20 کے دوران بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے وفد کی قذافی اسٹیڈیم آمد۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ وفد میں پی سی بی کرکٹ آپریشنز کے ہیڈ نظم العابدین فہیم، ایڈوائزر میجر امروز اور دیگر شامل۔ محسن نقوی نے کہا کہ بنگلہ دیشی بھائیوں کی آمد پر دلی مسرت ہوئی۔ امید ہے مہمان میچز کے ساتھ لاہور کی مہمان نوازی سے بھرپور محسوس ہوں گے۔ ہاکی ایشیا کپ بھارت سے منتقل کیا جائے، پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کا مطالبہ۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایشیا کپ ہمارے لیے ورلڈ کپ کوالیفائر ہے، پاک بھارت تنازع کے سبب بھارت سے منتقل ہونا چاہیے۔ قومی ٹیم نیشنز کپ کی تیاری کر رہی ہے، کوشش ہوگی نیشنز کپ میں کامیابی حاصل کر کے پرو لیگ کے لیے کوالیفائی کریں۔ ارادے جوان حوصلہ چٹان، گولڈ میڈل لے آیا معمر پہلوان۔ پاکستان کے مقصود امجد راٹھوڑ نے ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں دھوم مچا دی۔ دوحہ میں 65 سال کے پاکستانی پہلوان نے 96 کلو گرام کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کا رشتہ طے پا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق رشتہ نواز شریف کے عزیزوں میں طے پایا۔ جنید صفدر برطانیہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور میں قیام پذیر ہیں۔ لو گرو گرو تو ہوں میں، اس میں لو کا ہوں اور یہ لو ہے، میں گرو ہوں۔
اور دبئی میں فلم لو گرو کی کاسٹ کے اعزاز میں پروقار تقریب. پاکستانی سینما اور فن و ثقافت کے لیے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی نمایاں خدمات کا اعتراف. متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کہا دنیا بھر میں فن و ثقافت اور پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے میں فنکاروں نے ہمیشہ بھرپور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. پاکستانی سفیر نے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کو یادگاری شیلڈز پیش کی. تقریب میں کونسل جنرل حسین محمد اور پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی.